عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. رواه الترمذی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام کرنے والے نہ بنو کہ کہنے لگو اگر وہ لوگ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے، اور اگر دوسرے لوگ ظلم کا رویہ اختیار کریں گے تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے، بلکہ اپنے دلوں کو اس پر پکا کرو کہ اگر اور لوگ احسان کریں تب بھی تم احسان کرو، اور اگر لوگ برا سلوک کریں تب بھی تم ظلم اور برائی کا رویہ اختیار نہ کرو۔ اس حدیث شریف میں اخلاق اور معاشرت کی ایک اہم نصیحت موجود ہے۔ ایک تو دین کے اعتبار سے بات ہے اور ایک ذمہ داری کے اعتبار سے بات ہے۔ دین کے اعتبار سے بھی لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی آج کل عمل کر رہے ہیں۔ کسی کو دیکھ لیا کہ وہ کوئی دین کا حکم خاص طریقے سے پورا کر رہا ہے تو خود بخود اس کو دیکھ کر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اس تحقیق اور علم کے بغیر کہ آیا وہ صحیح عمل کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور اس کو سیکھنے کی کوشش بھی عموماً نہیں کی جاتی۔ اور یہ منظر حج اور عمرے کے موقع پہ زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ حج اور عمرے کو سیکھتے نہیں، وہاں جا کر جس کو دیکھا جس طریقے سے وہ کر رہا ہے بس ویسے ہی کرنا شروع کر دیا۔ تو اس حدیث شریف میں فرمایا کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی عمل نہ کیا جائے۔ اور ایسے ہی دنیاوی معاملات میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں کا رویہ فلاں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا نقطۂ نظر وہ پیغمبر اور اللہ کے احکام پر ہی ٹھہرنا چاہیے کہ لوگ جو بھی کریں یا جو بھی کریں ان کی معاشرت اور ان کے اخلاق کیسے بھی ہوں، لیکن شریعت کا تقاضا کیا ہے، ہمیں ہمارا پروردگار اور ہمارے نبی کس چیز کا حکم کس طرح دے رہے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب یہی دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی اچھائی کرے گا تو ہم اچھائی کریں گے، اس کو حدیث شریف کی روح سے مکافات کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافات، مکافات کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ وہ مجھ سے ملے گا تو میں بھی ملوں گا، وہ نہیں ملے گا تو میں نہیں ملوں گا، تو یہ صلہ رحمی کے حکم کو پورا نہیں کر رہا۔ لیکن صلہ رحمی کرنے والا پھر کون ہے کہ جو انسان سے ٹوٹے وہ اس سے جڑے، یہ ہے صلہ رحمی کرنے والا۔ اگر ایک آدمی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا، لیکن دوسرے فریق کا تقاضا یہ ہے، دوسرے انسان کا تقاضا یہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اعتبار سے اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ اگر ایک آدمی گالیاں دے رہا ہے خاموشی اختیار کرے، اس کے جواب میں خود گالی دینا نہ شروع کرے۔ اگر ایک آدمی بد اخلاقی کر رہا ہے تو خود بد اخلاقی نہ کرے، یہ اسلام کے احکام کے خلاف ہے۔ حتیٰ کہ لکھا ہے کہ صدیق اکبر ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ایک مجلس میں موجود تھے، ایک شخص ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہہ رہا، وہ اس کو خاموشی سے سن رہا ہے۔ پیغمبر بھی تشریف فرما، جب اس نے بہت زیادہ باتیں کی تو جواب میں صدیق اکبر نے اس کو ایک بات کہی۔ جب انہوں نے ایک بات کہی تو پیغمبر اس مجلس سے اٹھ گئے۔ تو صدیق اکبر نے عرض اللہ کے رسول، جب تک وہ مجھے بد اخلاقی کے ساتھ پکار رہا تھا آپ بیٹھے رہے، جہاں میں نے جواب دیا آپ تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، اور جس مجلس میں شیطان ہو اس مجلس میں میرا بیٹھنا ٹھیک نہیں تھا، اس سے بہت اندازہ لگائیے کہ جب انسان کسی کو بد اخلاقی پر برائی کے ساتھ جواب دیتا ہے تو پھر وہاں شیطان کو اپنی چال چلنے کا موقع نہیں جاتا، اور اس کے نتیجے میں بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں، لڑائی مزید بڑھتی ہے۔ اس نے سلام میں پہل نہیں کی، میں کیوں کروں؟ اس نے میرا حال پوچھنے میں پہل نہیں کی، میں کیوں اس سے حال پوچھوں؟ یہ ہم معاملہ کر رہے ہیں کہ کوئی ہم سے اچھائی کرے گا تو ہم اچھائی کریں، برائی کرے گا تو ہم برائی کریں۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں ادفع بالتی ہی احسن السیئۃ، کہ جو برائی کرے اس کو تم اچھائی سے دفع کرو، اس کے مقابلے اچھائی لے کر آؤ۔ اور جو عقل مند لوگ ہیں جہاں ان کی صفات کا ذکر ہے وہاں قرآن کریم کہتا ہے الذین یدرؤون السیئۃ بالحسنہ، کہ جو لوگ
اچھائی کا برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں وہ عقل مند لوگ. اگر ایک آدمی برائی کا جواب برائی سے دے رہا ہے تو وہ بیوقوف آدمی. اسی حدیث شریف کی ہم ترین رائے یہی ہے کہ انسان اپنے دل کو اس بات پر پکا کرے کہ میں ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے اور احسان و سلوک سے پیش آؤں گا. اگر وہ اچھائی کرے تب بھی، برائی کرے تب بھی، میں خود اخلاق سے نہیں گروں گا، میں خود احسان اور سلوک کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ ہم سب کو بھی احترام. الحمد للہ.